ایک یاد رکھ لیں کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک محاورہ ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہر چیز کا ادب کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادب لازمی ہے، احترام ضروری ہے، خاص طور پہ اللہ کے شعائر کا۔ اللہ کے شعائر یعنی اللہ کی نشانیاں، اللہ کی چیزیں، اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ نماز، عبادات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، جگہیں بھی اللہ کی، جو عبادات کی جگہیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی شعائر ہے۔ اسی طرح جو چیزیں ان میں کہ قرآن مجید، اللہ کی کتاب، یہ بھی اللہ کے شعائر میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو انسان اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ انسان کے تقوی کا حصہ ہے۔ تو عظمت، احترام اپنی جگہ پہ، لیکن ایک چیز کا حلال ہونا، حرام ہونا، جائز اور ناجائز ہونا، اس بارے میں انسان کو ہونا ضروری ہے۔ انسان اپنی طرف سے ہم کسی جائز چیز کو ناجائز کر دیں، کسی حرام کو حلال کر دیں یا حلال کو حرام کر دیں، یہ ہمارے پاس حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھنا ادب ہے، یہ ادب کے ساتھ پڑھنا، احترام کے ساتھ رکھنا، اور یہ جو قرآن مجید کی یہ کتاب ہے، یہ جو بک ہے، یہ اس کے کاغذ، اس کے گتے جو کہ مخلوق ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کاغذ، یہ گتا، یہ سیاہی، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس میں جو وہ مفہوم ہے اس کلام کا، وہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، لیکن یہ جو کاغذ ہے، یہ جو گتا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں ایک نسبت لگ جاتی ہے، ایک وہ بھی کاغذ ہے جو کسی بری چیز اس کے اوپر پرنٹ ہوئی ہے، یا جیسے اینٹ جو ہے وہ ایک ہی بھٹے سے بنتی ہے، کچھ اینٹ ہو سکتا ہے مسجد میں آ کے لگ جائیں، اور کچھ اینٹیں جو ہیں وہ کسی بری جگہ پہ بھی لگ سکتی ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان اوراق کو یعنی گویا کہ مرتبہ دے دیا، قرآن مجید لکھا ہوا اس پہ، تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم بعض ادب میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں بعض دفعہ کہ اس کا جائز اور ناجائز ہونا بھی کہیں دور رہ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو کچھ لوگوں نے بہت زیادہ ایزی کر لیا۔ کچھ ہم عرب ملکوں میں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو نیچے پاؤں میں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو کوئی برا نہیں لگ رہا ہوتا، کوئی نہیں۔ اور ہم کچھ ایسے ہیں پاک و ہند والے کہ ہم قرآن مجید پہ اتنے غلاف چڑھا دیں گے، اتنے غلاف چڑھا کے اتنی اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے کہ جہاں کبھی زندگی میں کوئی اٹھائے ہی نہ۔ اور کچھ میں نے عربوں کو دیکھا، اتنا دیکھا کہ انہوں نے 24 گھنٹے جیب میں ایک چھوٹا سا قرآن مجید ہوتا تھا، پہلے وہ ڈالا ہوتا تھا، اب تو موبائل میں قرآن مجید آ گیا، وگرنہ چھوٹا سا ہوتا تھا، وہ جہاں سفر پہ جا رہے ہیں، جہاں لیٹے ہوئے، جہاں سوئے ہوئے، جیب کے اندر رہتا ہوتا تھا۔ کچھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جائز ناجائز اپنی جگہ پہ ہے، یہاں پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس قرآن مجید کا چھونا، ٹچ کرنا، اٹھانا، انگلی لگانا کہ یہ والے حرف پہ میرے ہاتھ جو ہیں جب تک باوضو نہیں ہوں گے میں ٹچ نہیں کر سکتا ہوں، اس کی صحیح روایات میں، اللہ کے قرآن میں کوئی ایسی واضح دلیل نہیں ہے کہ جس میں منع کیا گیا ہو کہ انسان بغیر وضو کے اللہ کے قرآن مجید کی جو کتاب ہے، جو ورقہ ہے، جو آیت ہے، اس پہ انگلی نہیں لگا سکتا۔ انسان عجیب ہے کہ تکلفاً جی ایک کپڑا لے لو اور اس کو دستانے چڑھا رہو اور پھر ٹچ کر لو، تو عجیب بات ہے کہ وہ دستانے اور ٹچ کرنے میں کیا کوئی فزیکل نجاست ہوتی ہے انسان کی انگلی میں لگی ہوئی کہ وہ کپڑے کے تھرو سے نہیں کراس کرے گی؟ انسان چاہے باوضو ہے یا بغیر وضو ہے، انسان ہر حال میں ہی پاک ہوتا ہے، ہر حال میں انسان نجس نہیں ہے، کوئی انسان کے فزیکل نجاست نہیں ہے۔ ہاں احترام ہے، آپ باوضو ہو کے پڑھے، آپ اٹھ کر بیٹھے پھر پڑھے، لیکن اگر کوئی انسان بغیر وضو کے بھی ٹچ کر لے گا، پڑھ لے گا، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہیں منع نہیں کیا گیا، کہیں یعنی جائز تو اس لیے ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ایسا چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید اس کتابی شکل میں فزیکل موجود نہیں تھا، ہاں لکھا ہوا تھا،
کچھ لکڑی کے تختوں پہ، کچھ پتھروں پہ، کپڑے کے اوپر، چمڑے کے اوپر، کاغذات کے اوپر، مختلف جگہوں پہ مختلف پارٹ میں لکھا ہوا تھا، اور سارے ایمان لانے والے صحابہ سارے حافظ تھے۔ مسلمان جو ہوتا تھا جتنی آیتیں نازل ہوتی تھی سارے حفظ کر لیتے تھے، کوئی الگ سے تقسیم نہیں تھی کہ فلانا صحابی حافظ ہے اور فلانا صحابی حافظ نہیں ہے۔ ہاں کچھ قراء ماہر بالقرآن تو ایسے قراء ضرور ہوئے، لیکن یہ فرق نہیں موجود ہے صحابہ میں کہ یہ حافظ اور غیر حافظ ہے۔ لہٰذا جو قرآن مجید سارے حافظ تھے، لیکن لکھا ہوا الگ سے موجود تھا جو مختلف لوگوں کے پاس کپڑے پہ، چمڑے پہ، پتھر پہ، لکڑی پہ، کاغذات پہ، جو بھی اس دور میں ہوتے تھے لکھا ہوتا تھا۔ تب یہ تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس لکڑی کو اٹھانے کے لیے وضو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اس جو ہے پتھر کو اٹھانے کے لیے وضو کرنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، یعنی ایسی کوئی روایت، کوئی دلیل، کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آئی ہے۔ اس وقت کرنٹلی جو قرآن مجید ہمارے سامنے پرنٹ ہوتا ہے، اس کا اوپر تو کور ہے، عموماً لکھا ہوتا ہے ایک آیت اوپر لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، اور جس کا ترجمہ یہ لے لیا جاتا ہے کہ نہیں چھوتے اس کو مگر پاکیزہ لوگ، نہیں چھوتے اس کو مگر پاکیزہ لوگ۔ حالانکہ اس آیت کو جب آگے پیچھے سیاق کو چھوڑ دیں گے، یہ تو پھر آپ یہ بھی لے لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے پیچھے چھوڑ دو، آگے پیچھے چھوڑ دو نا، اتنی آیت ہی پڑھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، تو بھائی آگے فرمایا ہے کہ جب اس حالت میں ہو، فلاں حالت میں ہو، تو تب قریب نہ جاؤ۔ تو یہ کلام کو سیاق و سباق سے اٹھا کے صرف اپنے مطلب کے لیے جو ہے وہ لے لینا، یہ درست نہیں ہوتا۔ ادب احترام میں نے پہلے کہا ہے اپنی جگہ پہ لازم ہے ادب احترام۔ ویسے انسان کو ایک مطلوب ہے کہ انسان 24 گھنٹے باوضو رہ سکتا ہے تو رہے، بلکہ وہ ایک صحابی کی فضیلت ہم نے سنی ہوگی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کا خاص عمل کیا ہے کہ جنت میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ کی آواز آگے سنی ہے۔ فرمایا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ تو مطلوب تو ہے کہ آپ 24 گھنٹے باوضو رہ سکتے ہیں تو رہو، لیکن یہ قید لگانا، فرض کرنا، واجب کرنا، ہم نے اس وجہ سے اتنے نیک کاموں سے رہ گئے۔ میں نے بہت ساری ایسی فیملیاں دیکھی ہیں، ایسے لوگ دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہم میں بھی بنائے کہ بیڈ روم کے سائیڈ کا جو ٹیبل ہوتا ہے نا، وہاں قرآن مجید دونوں سائیڈوں پہ پڑا ہوتا ہے۔ جیسے ہی صبح اٹھ کے اٹھے ہیں، اب ہماری تو آج کل عادت کیا ہے، اٹھ کے سب سے پہلے موبائل کو کھولنا ہے۔ سب سے پہلے کس کو کھولنا ہے؟ موبائل کو دیکھنا، ہاں کیا ہوا، اور نہیں ملا تو کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا نکال لینا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھا ہوتا تھا، اور نہیں تو اٹھے کہیں سے بھی کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ جب پابندیاں لگا دی، نہیں پڑھ سکتے ہو، نہیں ٹچ کر سکتے ہو، نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، لہٰذا اتنی پابندی ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ ہم قرآن مجید سے دور ہوتے گئے۔ ہم قرآن مجید سے اس کو آسان کریں، ایزی کریں، گھر میں ایسی جگہ پہ قرآن مجید رکھیں جہاں لوگوں نے بیٹھنا ہے، جہاں صوفہ پڑا ہوا ہے نا، ایک سائڈ ٹیبل پہ قرآن مجید رکھیں، چاہے اس کی ایک اونچی سی چیز بنا دیں، اس کی وہ کوئی ریل رکھ دیں تاکہ ہر بیٹھنے والا ٹچ کر کے پڑھ سکے۔ ہم نے عظمت میں آ کے جو بڑا مقصد تھا اس سے فوت ہو گیا۔ ہم نے قرآن مجید کو اتنے غلافوں میں چڑھا دیا کہ غلاف اتارنے کے لیے لمبا پورا ٹائم چاہیے، اس کو واپس رکھنے کے لیے لمبا چوڑا ٹائم چاہیے۔ نہیں، ایزی بنائیں، اپنی سائیڈ ٹیبل پہ، بیڈ روم کی سائیڈ ٹیبل پہ، اپنے جو ہے ڈائننگ روم میں درمیان میں رکھ دیں۔ اب کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، 2 دفعہ اٹھاؤ اور 2 آیتیں پڑھ لو، بند کر رکھ دو، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ موبائل میں تو نکالنا پڑے گا نا اس کو، جا کے موبائل ڈیلے ہو رہا ہے تو کم از کم سامنے پڑا ہوگا نا، تو قرآن مجید جہاں آپ کچن میں رکھ دیں، کھانا بنا رہی ہے نا، 2 منٹ چمچہ اڑانا ہے، ادھر سے قرآن مجید آیتیں 2 پڑھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ زندگی میں رحمت کیسے دیتا ہے۔ اس لیے یہ تکلفات میں پڑھنا، کہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں احترام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن حلال حرام ہونا، جائز ناجائز ہونا، اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے۔ احترام تو اتنا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کر رہے تھے، قضاء حاجت میں ایک سائڈ پہ منہ کر کے بیٹھے تھے، پیچھے جو ہے وہ کپڑا تھا، پیچھے سے تھوڑا سا آدمی گزرا،
اس نے کہا السلام علیکم، آواز پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت میں ہیں، اس کا جواب نہیں دیا، وہ جا رہا تھا سیدھا، جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنے ہاتھ جو ہے ایک دیوار یا ایک پتھر پہ لگائے، تیمم کیا اور دور سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سلام کا جواب دینے کے لیے کوئی وضو لازمت تو نہیں ہے، لیکن یہ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے پسند کیا کہ میں نام اس حال میں لوں، یعنی سلام بھی تو سلامتی کی دعا ہے نا، یہ میں اس حال میں دوں کہ میں طاہر اور پاک ہوں۔ یعنی اگر انسان ایسا کر سکتا ہے تو بہتر ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ہاں کہہ سکتے ہیں مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے کہ انسان باوضو ہو کے احترام کے ساتھ، لیکن اس کو اتنا تکلفات میں نہ بنائیں۔ جب چیزیں ڈیکوریشن کے رکھنی ہوتی ہے نا اپنے اس میں بیٹھنے کی جگہ میں، تو ایک خانہ قرآن مجید کا بھی بنا دیا کرے۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے نجوم ستاروں کی، ان کے جگہوں کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ قسم بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو اور سمجھو۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہیں قسم اٹھا سکتے ہیں۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اس بات پہ قسم ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، کریم ہے، عزت والا ہے۔ فی کتاب مکنون، اب ذرا دیکھیے گا، یہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ اللہ کا قرآن فی کتاب مکنون، اس کتاب مکنون میں ہے۔ اور یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام آیا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کتاب مکنون کو مگر پاکیزہ فرشتے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے اس رب العالمین کی طرف سے۔ اب ذرا اس مفہوم میں جانیے کہ اگر ہم اتنا سا درمیان سے اٹھا لیں اور کہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو مگر باوضو والے لوگ، یہ کہاں سے اس کا ترجمہ بنا لیں گے؟ آگے پیچھے سارا مفہوم چھوڑ دیا اور پھر طاہر اور مطہر میں وضو کی شرط لگا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بیٹھے بیٹھے اچانک اٹھ کے چلے گئے آہستہ سے بتائے بغیر، اور پھر واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا ہو گیا تھا، کیوں چلے گئے تھے؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل بات یہ ہے کہ مجھے نہانے کی ضرورت تھی، میرے پہ غسل واجب تھا، تو میں آپ کے ساتھ اس حالت میں رہتا ہوا مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں جلدی سے نکل گیا اور غسل کر کے آ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن طاہر لا ینجس، مومن ہر حال میں طاہر پاک ہی ہوتا ہے۔ اگر اس حالت میں مرد ہے، عورت ہے، اور وہ اس کے ہاتھ گیلے ہیں، کسی کپڑے کو ٹچ کر دیں، کسی کھانا پکا لیں، تو کھانا ناپاک نہیں ہوتا، وہ کپڑا نہیں ہوتا ناپاک، وہ ہاتھ پاک ہی ہیں جب تک فزیکل نہ ہو۔ اس لیے تکلفات میں الگ سے پھر مسئلے بنا لیے کہ جی قرآن مجید کو ٹچ کرنا ہے تو اس کے لیے گلبس پہنیں، اس کے لیے چادر رکھیں، اس کے لیے کپڑا لیں، فلاں، یہ سب تکلفات ہیں۔ کوئی انسان جو بے وضو ہوتا ہے وہ بھی نجاست کوئی فزیکل نجاست نہیں ہے، وہ تو ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ پاک اس کے بغیر بھی ہے۔ ہاں یہ حکمی طور پہ ہے کہ یہ والا وضو کر کے پھر نماز پڑھی جائے، پھر یہ کیا جائے۔ بہرحال مین مقصد نوٹ دینے کا یہ ہے کہ اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے، نہ یہ کہ اس کا مطلب وہ لیا جائے جو عموماً قرآن مجید پرنٹ کرنے والے شروع میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق